اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو بیان کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 207 تک آپ کی خدمت میں پہنچ گئی تھی اور گفتگو کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ وقت تمام ہو گیا۔ آئیے پیج نمبر 207 سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ کوئی کسی طریقے سے کنویں سے باہر آئے اور یاد خدا اور وحشت اور تنہائی سے نپٹنے کی جناب یوسف علیہ السلام نے عادت ڈال لی، اور انتظار میں تھے کہ تقدیر خدا کس طریقے سے شامل حال ہوتی ہے۔ ایک کارواں والے جو اونٹوں پر اپنا تجارتی مال لاد کر مدائن سے مصر کی طرف جا رہے تھے، تھکاوٹ دور کرنے اور پانی سے استفادہ کرنے کے لیے اس کنویں کے پاس اترے۔ اپنا سامان وغیرہ اس کنویں کے پاس رکھا۔ مالک بن زعار نامی ایک شخص کو کنویں کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے اور ان کے حیوانات کے لیے ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالے۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب اوپر کھینچنے لگا تو جناب یوسف نے اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لی۔ جب مالک نے ڈول باہر نکالا تو اس کے ہمراہ حضرت یوسف کو پایا۔ جب اس کی نگاہ چاند جیسے چہرے پر پڑی تو بلند آواز کے ساتھ پکارا، خوشخبری خوشخبری، میری قسمت کتنی اچھی ہے کہ میں نے پانی کے بجائے کنویں سے ایک بیش قیمت گوہر نکالا۔ تمام کارواں والے حضرت یوسف کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اس اعتبار سے کہ ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ان کے ہاتھ لگا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو چھپا لیا تاکہ انہیں مصر لے جا کر بیچ ڈالیں، اور وہ حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر حیران اور سرگشتہ اور مبہوت پریشان ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکالا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس مسافر بچے کے ساتھ احسان اور نیکی کریں۔ جناب یوسف نے بڑے سکون سے جواب دیا، وہ جو خدا کے ہمراہ ہو کبھی تنہا اور مسافر نہیں ہوتا۔ کارواں والے حضرت یوسف کو مال تجارت کے طور پر اپنے ہمراہ لے گئے۔ بعض احادیث کے مطابق کنعان سے مصر تک مسلسل 12 دن کا سفر تھا۔ دوران سفر میں جناب یوسف جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کی والدہ راحیل کی قبر تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا، اپنی ماں کی قبر پر آئے اور درد دل بیان کیا، آنسو بہائے، باپ سے جدائی اور وطن سے دوری کی باتیں کی، بھائیوں کے دکھوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کاروان مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں اور اس کی وحشت سے نجات پائی تھی، لیکن وہ ایک غلام تھے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کا واسطہ کن لوگوں سے پڑے گا۔ کنویں سے نجات اور محل میں آبادی۔ اہل کارواں جب مصر پہنچ گئے تو وہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے جناب یوسف کے حوالے سے اپنے آپ کو راحت پہنچائے۔ شاید اگر کوئی اسے پہچان لے تو پتہ چلے کہ وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، یعنی قابل فروخت نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس خطرے کے پیش نظر انتہائی کم قیمت پر چند درہموں کے عوض انہیں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کے بعض کے قول مصر کا وزیر اعظم تھا، ایک لائق و فائق غلام خریدنے کا مشتاق تھا۔ جب اس نے حضرت یوسف کو بازار مصر میں بکتے ہوئے دیکھا تو انہیں خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ واضح ہے کہ ایسا شخص کا نشیں ہی وہ اس معاملے پر بہت خوش تھا۔ جب اس نے اپنے محل میں لے آیا تو اپنی بیوی زلیخا کو ان کے احترام اور خدمت کے بارے میں خاص ہدایتیں کی۔ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کا نام قطفیر یا تفیر تھا۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا نام ریان بن ولید یا اپوفس یا اپاپی اول تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، انہیں کیوں کر اتنی کم قیمت پر بیچا گیا؟
ان کے بارے میں کیوں کر اس حد تک بے انتہائی سے بے اعتنائی سے کام لیا گیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سلوک کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو خلقت کی پرحکمت باریکیوں سے آگاہ کرتے ہیں، یہ جواب مکافات عمل ترک اولا سے عبارت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنا حسن و جمال دیکھا تو اپنی خوبصورتی پر تعجب کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اگر اس میں غلام ہوتا تو کوئی بھی نہ جانتا کہ میری قیمت کتنی ہے، لیکن خداوند متعال نے چاہا کہ بچپنے والے اسے کوئی اہمیت نہ دے، بیچنے والے اسے کوئی اہمیت نہ دیں اور انتہائی کم قیمت پر فروخت کریں، تاکہ یوسف ایسے تصورات کی دنیا سے باہر آ جائے، بلکہ اپنے خالق پر فخر کرے اور اس کی پوری توجہ خدا کی طرف ہو اور اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے 20 درہموں میں فروخت کیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور دنیا میں چلے گئے کہ در حقیقت آج کے بعد حضرت یوسف کی حیران کن زندگی کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے کہ اس میں سامان معرفت کے لیے نصیحتوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر انہی کنویں سے نجات مل گئی اور اب محل نشین ہو گئے۔ حضرت یوسف کی عفت و پاک دامنی، وہ یوسف جو بوریا نشی تھے اور یوسف جنہوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی، وہ یوسف جنہوں نے اسیری دیکھی، وہ کنویں سے نکالا ہوا یوسف اب محل نشیں ہیں۔ روز بروز ان کی جسمانی و روحی رشد کے آثار سایہ فگن ہیں۔ کمال و جمال، معرفت و عفت اور حسن و وقار کی بنا پر نہ صرف یہ کہ عزیز مصر کو اپنی طرف کھینچ لیا، بلکہ عزیز مصر کی زوجہ کے دل میں بھی جگہ بنا لی۔ کہتے ہیں کہ زلیخا کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن بہترین حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ دولت کی بہت زیادہ فراوانی تھی، نوکروں چاکروں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن جب عاشق و دل دادا یوسف بن گئی تو ہمیشہ انہی کی یاد میں ڈوبی رہتی۔ زلیخا محل کی تنہائیوں میں آتی جاتی اور جناب یوسف کا خوبصورت لمبا قد دیکھتی اور وہ ان کے بارے میں جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی حیرت و تعجب میں گم ہو جاتی۔ عجب جوانی ہے کہ جو ظاہری معنوی سجاوٹوں سے مزین ہے اور ان کے وجود میں عفت و پاکیزگی کی ایک دنیا آباد ہے، اس کا کام کاج ذرہ برابر خیانت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 21۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین پر اقتدار دیا کہ اس طرح انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ یوسف جو عالم شباب میں اس قدر عفیف و باکمال ہو اور اس لائق ہے خداوند متعال اسے علم لدنی اور مقام نبوت سے نوازے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورہ یوسف آیت 22۔ اور ہم اس طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ زلیخا دن رات جناب یوسف کی فکر میں ہے، لیکن وہ ہر طرح کی مکاری و ہیلے بازی کے باوجود اپنی آرزو کو نہ پا سکی۔ اس نے ہر لمحہ جناب یوسف کو فرشتے کے روپ میں دیکھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہی، آخرکار ایک مناسب موقع پر اس نے اپنے آپ کو عروس کی مانند مزین کیا، یعنی دلہن کی مانند سجایا، اور محل کے ایک خالی مقام پر عاشقانہ حرکات و سکنات کے ذریعے جناب یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اگرچہ محل کے اندر کئی دروازے بند کیے ہوئے تھے، لیکن اس نے جو بھی مکر و حیلہ استعمال کیا، جناب یوسف ذرہ برابر بھی اس کی جانب مائل نہ ہوئے۔ زلیخا کے ڈرانے دھمکانے اور طمع و لالچ دینے سے بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ ہوئی، یعنی ان کے یہاں اندر کوئی بھی چیز جو ہے انہیں اس کی طرف
طرف مائل نہ کر سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ جس نے میری اچھی طرح سے دیکھ بھال کی، میں ہرگز اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، ظالم کے لیے کبھی بھی راہ نجات نہیں ہے۔ زلیخا تنگ آ گئی، شہوت کی طغیانی اور آتش عشق غصے میں تبدیل ہو گئی۔ ان خطرناک لمحات میں یاد خدا اور پروردگار کے الہامات نے جناب یوسف کو طاقت و توانائی بخشی۔ وہ وہاں سے فرار ہونے کی غرض سے محل کے دروازے کی طرف دوڑے، البتہ وہ مکمل طور پر محتاط تھے کہ ان حساس لمحات میں پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں۔ حضرت امام سید الساجدین علی ابن الحسین کے فرمان کے مطابق یوسف نے دیکھا کہ زلیخا نے بت پر کپڑا ڈالا، تو یوسف نے فرمایا تم ایسے بت سے شرمسار ہو رہی ہو جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، کیا میں اس کے سامنے غلط فعل کرنے پر حیا نہ کروں جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور انہیں علم و فہم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے کہ یہ فکر و برہان پروردگار کی تھی کہ جناب یوسف محل سے فرار کرنے کی غرض سے زلیخا کے قریب سے تیزی سے گزرے۔ زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے دوڑی، وہ دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ زلیخا ان کی قمیص سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ادھر جناب یوسف دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھے، بالآخر اسی کشمکش میں جناب یوسف دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور باہر دوڑ گئے۔ اس کھینچا تانی کے دوران ان کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ زلیخا چھوڑنے والی نہ تھی، اس نے دیوانوں کی مانند یوسف کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب حضرت یوسف محل سے باہر نکلے تو اس وقت بھی زلیخا ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اتفاقاً اسی دوران میں عزیز مصر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے زلیخا و یوسف کو اس حالت میں دیکھا جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یوں جناب یوسف کی مدد کی تاکہ انہیں ایسے فعل سے بچائے جو خلاف عفت ہے، کیونکہ یوسف خدا کے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خطرناک صورتحال کا بڑی اچھی طریقے سے مقابلہ کیا۔ یہ کس قدر عظیم مجاہدت تھی کہ امیر المومنین السلام نے اس بارے میں فرمایا مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِّمَّنْ قَدَرَ فَأَوْفَى لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ مجاہد جو راہ خدا میں شہید ہو جائے اس کا اجر و ثواب اس شخص سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ انجام دے سکتا ہو لیکن پارسائی و پاک دامنی کو اپنائے۔ قریب ہے کہ پاک دامن اور عفیف شخص فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو۔ نہج البلاغہ کلمات حکمت 474۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مجاہدت اور نفس امارہ پر قابو پا کر دنیا والوں کو ایک بہترین درس دیا۔ آئندہ صفحات پر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان مرد کو اس دنیا میں بھی اجر و ثواب سے نوازا۔ عفت یوسف پر شیرخوار بچے کی گواہی۔ جناب یوسف و زلیخا پریشان حال محل سے باہر آئے تو ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ عزیز مصر نے ایک لمحہ ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ زلیخا نے اپنے بچاؤ اور یوسف کی گوشمالی کے لیے فوراً پینترا بدلا اور اپنے شوہر کے پاس کہنے لگی وہ شخص جو تمہاری بیوی کے بارے میں بری نیت کرے کیا اس کے لیے زندان یا اس سے بھی سخت سزا کے علاوہ کچھ ہے؟ تمہارا یہ غلام تمہاری بیوی کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے اور برا فعل انجام دینا چاہتا ہے۔ اس صورتحال میں کہ زلیخا کا شوہر عزیز مصر سخت غصے میں تھا، جناب یوسف نے صادقانہ انداز اور پرسکون لہجے میں کہا یہ زلیخا تھی جو مجھے برائی کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنے سرپرست سے خیانت نہ کرنے کی غرض سے فرار کا راستہ اختیار کیا اور میرے پیچھے دوڑی اور آپ نے ہمیں اس حال میں دیکھا۔ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے اس بچے سے پوچھے جو ابھی بول نہیں سکتا، اس بارے میں وہ فیصلہ کرے گا۔ عزیز مصر نے بچے کی طرف دیکھ کر کہا اے بچے اس بارے میں فیصلہ کرو۔ بچے نے اذن خدا کے ساتھ انتہائی فصاحت سے کہا اگر پیرہن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی نیت صاف نہ تھی اور وہ مجرم ہے، اور اگر پیرہن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا
پیراہن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ تہمت اور بہتان تمہارا ایک زنانہ مکر و فریب ہے، تم عورتیں دھوکہ دینے والی اور فریب کاری میں بڑی مہارت رکھتی ہو۔ تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بے گناہ غلام کو متہم کیا۔ اس واقعے کے بعد عزیز مصر نے اپنی آبرو بچانے کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ اس بات کو مخفی رکھیں، پوشیدہ رکھیں، چھپا کے رکھیں اور کوئی بھی اس واقعے سے مطلع نہ ہونے پائے۔ اپنی بیوی سے بھی کہا کہ تم جھوٹی ہو، لہذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ عزیز مصر کو چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ اپنی بیوی کی سرزنش کرتا تاکہ اسے نصیحت ہو جاتی، لیکن یا تو وہ اپنی بیوی پر غالب نہیں تھا یا اسے اس سے زیادہ غم نہیں دینا چاہتا تھا، اس میں غیرت نہیں تھی لہذا اس نے اس واقعے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اغماض نظر سے یعنی نظر انداز سے کام لیا۔ ہاں، وہ جناب یوسف کے جنہوں نے شہوت جنس کی ہیجانی صورتحال کے باوجود اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور اپنے دامن کو پاک و منزہ رکھا، وہ یوسف کے جنہیں منافی عفت کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، ایک شادی شدہ عورت عاشقانہ حرکات و سکنات کے ذریعے التماس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے، لیکن وہ جواب میں کہیں معاذ اللہ، خدا نہ کرے میں منافی عفت کام اپنے آپ کو آلود کروں۔ وہ سارے امکانات فراہم ہونے کے باوجود شہوت کی زنجیریں توڑ کر فرار کرتے ہیں، تو ان کا محافظ خدا ہے جو ان کی عفت و پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے ایک شیرخوار بچے کو گفتگو کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ بڑی عبرتیں ہیں ان باتوں میں۔ واقعاً اگر ہم دیکھیں کہ ہم گناہوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس لیے کہ آپ اس پروردگار عالم پر بھروسہ کر رہے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے، تو انسان پروردگار عالم سے بہت نزدیک اور دنیا میں ایسے ایسے کام انجام دے گا کہ یقیناً دنیا حیرت زدہ ہو جائے گی۔ کوئی ہے اس کے علاوہ بھروسے کے لائق؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن زندگی کے چند لمحات میں ہی اس طریقے سے گزرے ہو گئے جیسے گرد و غبار کسی کپڑے سے جھٹک دیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے صاف کر دیا جاتا ہے، ایسے یوں جھٹک کے اس طریقے سے بہت جلدی اس دنیا سے گرد و غبار کی طرح اڑ گئے، اور اب نشان قبر تو باقی ہوں یا نہ ہو مگر ہڈیاں بھی گل کے چورم چور ہو گئی ہوں گی۔ تو ایسے لوگوں کی فہرست میں نہ آئے، بلکہ ایسے لوگوں کی فہرست میں آئے نیکیاں کر کے، جن کے بارے میں دعا زیارت میں آیا ہے وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اور اے کربلا والو، تم کربلا میں شہید ہوئے، زمین میں دفن ہو گئے، وہ زمین بھی تمہاری وجہ سے پاک و پاکیزہ ہو گئی جس میں تم دفن کیے گئے۔ یقیناً کردار ہی انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے اور کردار ہی انسان کو یزید و پلید بنا دیتا ہے۔ چند روز کی غذا تو جانور بھی کھاتے ہیں، کیڑے کوے اور مکوڑے اور دوسری چیز بھی چند دن کی غذا استعمال کرتے ہیں، لیکن انسان جو عزت پاتا ہے وہ اپنے کردار کی بنیاد پر عزتیں پاتا ہے۔ اس کے بعد زلیخا کا عورتوں کو بے شرمی سے جواب۔ زلیخا کی اپنے غلام سے عشق و محبت کی خبر اور اپنے آپ کو بدکاری کے لیے اس کے حوالے کرنے کا واقعہ آہستہ آہستہ محل کی چاروں دیواری سے باہر نکل گیا، اور ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی، ہر محفل و مجلس میں اس کا تذکرہ تھا۔ مصر کی عورتیں خاص کر دربار کی وہ مالدار عورتیں جو زلیخا کی رقیب بھی تھی، بڑی آب و تاب کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرتی اور زلیخا کو لعن و طعن بھی کرتی اور کہتی کہ زلیخا اتنا بلند مقام و مرتبہ رکھنے کے بعد اپنے غلام پر عاشق ہو گئی اور اس سے زیادہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زلیخا جب عورتوں کو بھانپ بھانپ کر بولیوں سے آگاہ ہوئی تو اس نے اپنے ذہن میں ایک بڑا زبردست نقشہ تیار کیا تاکہ اس مکارانہ نقشے کے ذریعے عورتوں پر ثابت کرے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔
وہ عورتیں جو اشراف زادیاں تھیں انہیں اپنے محل میں دعوت پر بلایا اور بڑے زبردست قسم کے انتظامات کیے، گاؤ تکیے لگائے تھے تاکہ ان پر ٹیک لگا کر بیٹھیں، ان کے آگے پھل رکھیں اور ہر کسی کے ہاتھ میں ایک ایک چھری تھما دی۔ جب محفل ہر لحاظ سے جم گئی تو اس نے حکم دیا کہ اس غلام کو محفل میں لایا جائے۔ جب یوسف ان بحرانی حالات میں کیا کرتے، وہ غلام تھے لہذا ضرور تھا کہ اپنی مالکہ کی اطاعت کریں۔ یوں لگتا ہے کہ زلیخا سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے شوہر کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ان غلط کاموں سے منع کرے۔ بہرحال زلیخا کے حکم کے مطابق جناب یوسف اس محل میں آئے۔ جب عورتوں کی نگاہ ان کے خوبصورت چہرے پر پڑی تو حواس باختہ ہو گئی اور وہ بھول گئی کہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا دی۔ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ حضرت یوسف علیہ السلام عفت و غیرت میں غرق ہو کر اس محل میں آئے۔ انہوں نے عورتوں کی طرف ذرہ برابر توجہ نہ کی اور ان پر نگاہ نہ ڈالی۔ ان عورتوں نے جناب یوسف کے بارے میں کہا، حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ حاشا للہ، یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی محترم فرشتہ ہے۔ زلیخا محفل پر رنگ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کی لان و تان کا رخ ان کی طرف پھیرتے ہوئے کہنے لگی، وَكَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتَتْنِي فِيهِ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے میری ملامت کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ہر قسم کی کوشش کی لیکن یہ غلام ذرہ برابر بھی میری طرف مائل نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں نے کام کو نازک مرحلے تک پہنچا دیا۔ البتہ اس غلام نے میری خواہشات کو رد کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ بے شرمی کس حد تک تھی۔ زلیخا نے کس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کیا اور اس نے اس محفل میں عورتوں سے یہ نہ کہا کہ میں اپنی گزشتہ غلطی پر پشیمان ہوں، بلکہ اپنی بے حیائی کا کھلم کھلا اقرار کیا۔ جناب یوسف کا زندان میں تبلیغ کرنا۔ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے اعتنائی کے سبب اپنی نامشروع خواہشات کو پورا نہ ہونے پر سخت برہم تھی، محل میں بلائی ہوئی مہمان اشراف زادیوں کے سامنے انتہائی بے حیائی سے علی اعلان کہتی ہے، اگر یہ شخص یوسف میری حکم عدولی کرتا ہے تو زندان میں ڈالا جائے گا، یعنی یقیناً اسے زندان میں بند کر دوں گی اور وہ زندان بھی ایسا ہوگا کہ یہ اس میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ لیکن اس حکم کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی یہ تھی کہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں پناہ لی اور اس کی درگاہ میں یوں عرض کیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارہ یہ قید مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں۔ اگر تو ان کے مکر کو میری طرف سے نہ موڑے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور میرا شمار جاہلوں میں ہو جائے گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ ھو السمیع العلیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی بات قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اینٹوں کے زندان کو زندان شہوت کی گندگی پر ترجیح دی تو اللہ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان کی طرف سے پھیر دیا۔ ہاں، خدا سنتا بھی ہے اور دانا بھی ہے، وہ اپنے پاکیزہ بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ زلیخا کو سبق سکھانے کے لیے زندان میں ڈالا جائے تاکہ وہ اپنی اس کھلم کھلا بے حیائی سے ہاتھ کھینچ لے، لیکن عمل اس کے برعکس ہوا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ جناب یوسف نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنے، عفت و پاک دامنی کے جرم کی سزا پانے کے لیے زندان میں ڈال دیے گئے تاکہ زلیخا انہیں سبق سکھائے اور اپنے عمل پر
پشیمان کرے، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو اس کی خواہش رد کی تھی پشیمان ہو کہ اے کاش کہ میں زلیخا کی خواہش کو قبول کر لیتا۔ لیکن زلیخا اس بات سے غافل تھی کہ زندان ان کے لیے عورتوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ایک محفوظ مقام ہے۔ انہیں زندان میں بند کر دیا گیا۔ انہوں نے سال ہا سال زندان کی مصیبتیں برداشت کی اور زندان سے مسجد کا کام لیا، کیونکہ بعض اوقات عبادت اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتے اور بعض اوقات قیدیوں کے درمیان تبلیغ کرتے، انہیں راہ حق کی طرف ہدایت کرتے۔ وہ قیدیوں سے کہتے میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا پیرو ہوں، لہذا میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کو خدا کا شریک ٹھہراؤں، اور ایسا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے قیدی دوستوں، کیا جگہ جگہ پر بکھرے ہوئے خدا بہترین یا ایک خدا واحد قہار، تم اس خدا کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے خود رکھ لیا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد نے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے کہ جبکہ حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ پس حضرت یوسف پر زندان کے ماحول کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اسی زندان میں مجسمہ پرستوں کو خدا واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اسے گمراہ کو ارشاد و ہدایت کا اور اسے گمراہوں کو ہدایت و ارشاد کا مرکز بنا دیا۔ دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بندگی اور پاکیزگی کے سبب اس منزل و مرتبہ پر فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ وہ قیدیوں کے ان کے خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ دو قیدیوں نے علیحدہ علیحدہ دو خواب دیکھے۔ ان دو قیدیوں میں سے ایک نے تنوروں روٹیاں پکانے والوں کا رئیس و افسر تھا اور دوسرا ساقیوں کا۔ ان دونوں نے جو خواب دیکھے ان کے پیشہ اور کاروبار کے مطابق تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کے لیے انگور کا پانی نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں ارشاد و ہدایت کرنے کا زینہ فراہم دیکھا تو موقع سے استفادہ کرتے ہوئے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے سے قبل تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ معجزہ جو کہ پیغمبر ہونے کی نشانی ہے، اس کے بارے میں ان سے گفتگو کی اور فرمایا تمہارے لیے جو بھی کھانا لائے تمہارے ہاتھوں میں پہنچنے سے قبل میں ان خوابوں کی تمام خصوصیات بتا سکتا ہوں۔ حضرت یوسف نے اس بیان کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھے خدا کی تائید بھی حاصل ہے۔ مجھے یہ علم خدا نے دیا ہے چونکہ میں نے لوگوں کے خدا پر ایمان نہ لانے کے طور طریقے ترک کر دیے۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے طریقے کا پیروکار ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو بھی خدا کا شریک بناؤں۔ یہ تو میرے اوپر خدا کا فضل و کرم ہے، لیکن اکثر لوگ خدا کا شکر نہیں کرتے۔ ناظرین، گفتگو ہماری 207 سے شروع ہو کے 217 تک پہنچ گئی ہے۔ یقیناً وقت ہو چکا ہے گفتگو کے تمام کرنے کا۔ قصص الانبیاء میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔